اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ما ینظر ہؤلاء نہیں انتظار کر رہے یہ لوگ الا صیحۃ واحدۃ مگر ایک ہی آواز کا کہ وہ چیخ جو فرشتے لگاتے ہیں تو اس سے کتنی بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں جو حد اللہ مقرر کرتا ہے، یا زلزلہ، یا اسی طرح کے باقی جو عذاب ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ بھی جو ہیں اسی طرح کے عذاب کے منتظر ہیں۔ ما لہا من فواق، جب وہ آ جائے گا تو اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، ہٹانے والا، اس کو دور کر دینے والا کوئی نہیں۔ کیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی عذاب بھیجتا ہے، اور جب کسی پر اللہ سبحانہ و تعالی عذاب نازل کر دے تو پھر کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں کہ آدمی بچ جائے۔ وقالوا ربنا، اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، عجل لنا قطنا، ہمارے لیے جو ہے وہ ٹکڑا جلدی گرا ہمارے اوپر، کہ جس سے تیرے نبی ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو اے اللہ اس کو جلدی ہم پر گرا دے اور ہمیں ختم کر دے، قبل یوم الحساب، قیامت کے دن سے پہلے پہلے۔ تو عموماً مفسرین نے ولید بن مغیرہ کو شمار کیا ہے اس میں، اور بعض میں آتا ہے کہ ابو جہل نے بھی یہ لفظ بولے ہیں، حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ ابو جہل نے ایسے لفظ، ایسی بکواس کی ہے۔ تو بہرحال یہ کتنی دلیری کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، پہلے تو اللہ کے عذاب کے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ اے اللہ اگر واقعی تیرا یہ نبی برحق ہے، سچا ہے، تو جس طرح یہ کہتا ہے کہ مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہیں تمہارے اوپر یہ عذاب نہ آ جائے، وہ عذاب نہ آ جائے، تو پھر ہم سے دور نہ رکھ، اس کو فوراً آسمان سے ٹکڑا گرا اور ہمارا کام تمام کر دے قیامت سے پہلے۔ قیامت تو پتہ نہیں کب آئے گی۔ تو یہ مذاق کر رہا ہے، تمسخر اڑا رہا ہے اللہ کے عذابوں کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے نبی اصبر، صبر کریں، علی ما یقولون، جو یہ کہہ رہے ہیں، اور وذکر عبدنا داؤد، اور تذکرہ کریں، ذکر کریں ہمارے بندے داؤد نبی کا علیہ الصلاۃ والسلام، ذل اید، وہ ہاتھوں والے تھے، اور جیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس آیا جب میں نے نماز کم پڑھائی، پوری نہ پڑھائی، تو میرے پاس لمبے ہاتھوں والا پہنچا۔ تو یہ بھی آیت کے معنی ہیں۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے گھر والوں سے سب سے پہلے وہ مجھے ملے گی جنت میں جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ اور ام المومنین فرماتی ہیں کہ سنو، ہم نے اپنے ہاتھ ناپنے شروع کیے، اور جب کہ ہاتھ ناپنے سے زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ اس میں نہ شمار ہوئے، لمبے ہاتھوں میں مقدار کے لحاظ سے، تو وہ ہم سے سب سے پہلے فوت ہوگی۔ تو ہم نے پھر کہا کہ ہم سے یہ زیادہ سخی تھیں۔ سخاوت کی طرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو یہ اشارہ تھا، اسی طرح اللہ جو یہ ذل اید فرما رہے ہیں، تو یہ بھی یعنی ان کی سخاوت
اور ان کا لوگوں پر جو ہے بانٹنا مال کو، یہ بے دریغ تھا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت سخی تھے، تو رمضان کے اندر تو آپ کمری باندھ لیتے تھے، اپنا کمر بند کس لیتے اور اس طرح بھاگے بھاگے پھرتے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جیسے سامن کے بادل بھاگتے ہیں، اس طرح نبی علیہ السلام سخاوت کرتے۔ انہو اواب، اور وہ بڑے ہی اللہ کی طرف جھکنے والے تھے، ادھر احکام آتا ادھر گر پڑتے، یہ ان کا جو ہے معاملہ ہوتا۔ انا سخرنا الجبال معاہ، اور یقیناً ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ مسخر کر دیا کہ وہ بھی یسبحنا، اللہ کی تسبیح بیان کریں ان کے ساتھ، جب وہ شام کو بیٹھیں اس وقت بھی تسبیح کے لیے، اور جب صبح کو اللہ کی تسبیح کرنے لگیں تو یہ پہاڑ جو ہیں یہ بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہو جائیں۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً، اور پرندے بھی جمع ہو جاتے، موجود ہوتے پرندے بھی جب آپ پڑھتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آپ کے پڑھنے کا انداز کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی آواز میں بہت ہی سر رکھی تھی، سریلی آواز تھی، میٹھی آواز، تو وہ چھا جاتی۔ کل اللہ اواب، اور یہ ساری چیزیں اللہ کی تابع دار ہیں، جھکنے والی ہیں۔ اور اللہ کے سامنے تو جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ دو جماعتیں جو ہیں ان کے اندر شر ہے زیادہ، باقی سب اس کے تابع دار ہیں، کوئی جو ہے نافرمانی نہیں کرتا۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور ہم نے ان کو بہت مضبوط جو ہے بادشاہی عطا فرمائی۔ وَآتَيْنَهُ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے ان کو حکمت دی۔ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور جب بیان کرنے لگتے تو تفصیل کے ساتھ، اور فصاحت و بلاغت ان کے بیان میں ہوتی، فصاحت بھی ہوتی۔ فصاحت کسے کہتے ہیں کہ سننے والوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ اترنے والی پائیدار گفتگو، اور بلیغ جو ہے دلوں پر اثر ڈالنے والی جو ہے، پہنچنے والی اور دلوں کو ہلا دینے والی۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن خطاب فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تو اخیر ہو گئی، آپ کے بیان میں اتنا زور اور اتنی قوت، ہمیں کوئی اچھی نصیحت فرمائیں۔ تو آپ نے پھر انہیں نصیحت دی۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے پاس ان دو جھگڑنے والوں کا قصہ جو ہے اس کی خبر پہنچی ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے؟ اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جب انہوں نے دیوار سے چھلانگ لگا کر اندر جو ہے داخلہ لیا آپ کے عبادت خانے میں، تو کیا یہ آپ کو خبر پہنچی ہے؟ اِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ داؤد، جب وہ داؤد نبی پر پہنچے، یعنی آئے، کیونکہ دروازے کو تو کنڈی لگی ہوئی تھی، اور وہ اندر آ گئے دیوار سے گزر کر۔ فَفَزِعَ مِنْهُمْ، تو گھبرا گئے ان سے۔ تو یہی یعنی وہ خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ کہیں یہ مجھے نقصان نہ دیں، یہ کون آ گئے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام جب ان کے ہاتھ نہ بڑھے آگے، وہ تو فرشتے تھے، تو ان کے ہاتھ نہ بڑھے تو ان سے یہی خطرہ محسوس کرنے لگے، جی میں گھبرا گئے کہ کہیں یہ مجھے نقصان نہ دے۔ کیوں کہ اس دور میں ایسا معاملہ ہے جس گھر کا وہ کھانا نہیں کھاتے تو اس کو نقصان دیتے ہیں۔ تو یہی آپ کو بھی چیز محسوس ہوئی، تو آپ فَفَزِعَ مِنْهُمْ، ان سے گھبرا گئے۔ قَالُوا لَا تَخَفْ، انہوں نے کہا نہ گھبرائیے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خصمان بغا، ہم دونوں جو ہیں یہ ایک دوسرے پر زیادتی کر رہے، بعضنا علی بعض، ایک اس پر زیادتی کر رہا ہے دوسرا اس پر۔ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، اور ہمارے درمیان فیصلہ کریں حق کے ساتھ، آسمانی کتاب اور احکام جو اللہ نے نازل فرمائے ان کے مطابق۔ وَلَا تُشْتِتْ،
اور ہمارے ساتھ بے انصافی نہ کرنا، ہمارے ساتھ بے انصافی نہ کرنا۔ بے انصافی نبیوں سے بھی نہیں ہو جاتی، یہ ہوئی تو اللہ فرما رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ میرے سے دو لفظوں میں پکی گفتگو کرنا، جھوٹ نہ بولنا، اور اگر اپنی چرب زبانی سے، یہ ہم ریاض الصالحین میں پڑھ کے آئے ہیں حدیث، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی اپنی چرب زبانی سے میرے سے کوئی فیصلہ غلط کرا کے لے جائے گا، واللہ آگ کے انگارے لے کے جائے گا۔ اس لیے سنبھل کے، ہم انسان ہیں، تمہارے سینے کو چیر کر ہم نہیں دیکھنے والے کہ سینہ چیریں اور اندر سے دل نکالیں اور اس کو پڑھ لیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داریاں نہیں ہیں، ہم جو یہاں سے بولو گے وہی ہم فیصلہ کریں گے۔ اور یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں سخت ہے سخت ہے سخت ہے، لوگوں سن لو، جو بے انصافی کرے گا، ظلم کرے گا، عدل کو چھوڑے گا، قرآن کی مخالفت کرے گا، عمر اس کے لیے پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہے، اور جو انصاف کرے گا عمر اس سے موم سے بھی زیادہ نرم ہے۔ اور یہ جو ہے لوگ جو ہیں ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہی رہتے ہیں، ولا تشتت، اور ہمیں جو ہے وہ یعنی قرآن و حدیث چھوڑ کے، یعنی آسمانی کتاب کے بغیر ہمارا فیصلہ نہ کرنا۔ وَعْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ، اور ہمیں دکھانا سیدھا راستہ، ہمارے ساتھ بھلائی کرنا۔ اِنَّ هَٰذَا أَخِي، بے شک یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجۃ، اس کی 99 دمبیاں ہیں، 99 بکریاں ہیں، 99 بھیڑیں ہیں، وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ، اور میرے پاس صرف ایک ہی ناجہ ہے۔ تو اب مضمون دیکھیں کتنا پائیدار کر رہا ہے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کیسے کر رہا ہے کہ ہمیں راستہ بھی اچھا دکھانا، ہمیں راستہ جو ہے تشتت، ظلم و زیادتی والا وہ نہ راستہ ہمیں دکھانا۔ تو اب آدمی جو سنے گا تو وہ کیا سوچے گا اس کے بارے میں، جو اتنی لمبی چوڑی پائیدار گفتگو کر رہا ہے۔ اب یہی آدمی، وہ اس بیچارے کو بولنے نہیں دیا، وہ خاموش کھڑے ہیں، اور یہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھول ہوگی، غلطی ہو گئی۔ اور فقال، یہ مجھے کہتا ہے، اقفلنیہا، یہ بکری مجھے دے دے، اور میں اپنی ان پوری 100 کرنی ہے کہ میں اس میں ملا لوں۔ وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ، اور گفتگو کرتے ہوئے میرے سے بڑی سختی کرتا ہے۔ اب یہ اتنے لمبے چوڑے واز سے کون خطرہ محسوس کرے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو نبی سے بھی اس لیے جو ہے قال، اب نبی سے غلطی ہو گئی علیہ الصلوۃ والسلام، لقد ظلمک بسؤال ناجاتک الی نعاجہ، یہ آپ پر زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے کہ جو آپ سے چھین رہا ہے آپ کی بکری اور اپنی بکریوں میں ملا رہا ہے، الی نعاجہ۔ تو اب یہ دوسرے کی گفتگو بولنے کے بغیر فیصلہ تھا، دوسرے سے سنا نہیں تو فیصلہ کر دیا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور فرمایا کہ کتنے جو ہیں بھائی ہیں، لَا يَبْغِي بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، کہ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، بھائی بھائی پر زیادتی کرتا ہے، ایک ماں باپ جائے، یہ کتنا ایسا معاملہ ہے۔ تو میرا گمان ہے کہ یہی جو ہیں اس نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم نے یہ جو معنی کیا ہے، ویسے بعض نے دوسرا بھی کیا ہے کہ آپ نے اوریا کی بیوی سے نکاح کیا، ان کو بھیجا جنگ میں،
وہ اس کو شہید کرایا، اور شہید کرانے کے جب عدت پوری ہوئی تو نکاح کر لیا، یہ بات نکلے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہر بھائی دوسرے بھائی پر جس میں زور ہو، طاقت ہو، وہ ظلم کرتا ہے، الذین آمنوا، لیکن مومن نہیں۔ تو سب سے بڑا ایماندار اس دور میں کون ہے؟ اللہ کے نبی۔ سب سے زیادہ اللہ کے حکم کے سامنے بچنے والے کون ہیں؟ نبی۔ تو بہانہ بنا کر، ایک تو یہ کہ گھوڑے پر بیٹھے ہیں، کسی گھر میں جھانکا ہے، کتنا یہودیوں کا یہ معاذ اللہ، کتنی زیادتی ہے، جھانک لیا، دیکھا بڑی خوبصورت ہے معاذ اللہ، اور پھر عاشق ہو گئے، اور عاشق ہونے کے بعد ان کو مروا دیا، مروانے کے بعد نکاح کر لیا۔ کیسی کہانی گھڑی اس ملا نے، ایسی قصے یہ گھڑتے ہیں۔ الا الذین آمنوا، مومن بچیں گے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کرنے والے، وقلیل ما ہم، اور وہ ان میں سے تھوڑے ہیں۔ کتنے ہیں؟ تھوڑے، تھوڑے ہی تھوڑے ہیں۔ وظن داؤد، سمجھ لیا داؤد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، انما فتناہ، کہ اللہ نے، کہ ہم نے ان کو آزمایا ہے، فاستغفر ربہ، فوراً اپنے رب سے بخشش مانگنے لگے کہ اے میرے رب، یہ میں نے یک طرفہ فیصلہ کیا ہے تو مجھے معاف کر دو۔ وخرا، اور گر پڑے، راکعن و اناب، سجدہ سجدہ کرتے ہوئے، یعنی جھکتے ہوئے، اور اللہ کی طرف نہایت جھک گئے، یعنی رکوع کی شکل پہلے یعنی بنا کے سجدے میں اناب ہو گئے، گر پڑے۔ غفرنا لہ ذالک، پس معاف کر دیا ہم نے ان کا یہ جرم۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور وہ ہمارے بڑے قریبی ہی بندے تھے۔ اللہ کا قرب کسے ملتا ہے؟ اور یہ قرب کیا ہے؟ جیسے ہم ایک دوسرے کے نزدیک آ جائے، یہ معاذ اللہ یہ تفسیر کفر ہے۔ اللہ سب کے قریب ہے، اور نحن، اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اپنی سماعت، اپنی بصارت، اپنی قوت، اپنے زور، اپنی پکڑ، اپنے عذاب، ان سب سے یہ اللہ کی صفتیں ہیں۔ تو یہ، اور مومن قریب ہوتا ہے یعنی اللہ کا قریبی مقام کے لحاظ سے، عزت اور درجے کے لحاظ سے اللہ کا قریبی، کہ وہ ہمارے قریبی نبی تھے۔ وحسن مآب، اور بہت ہی اچھی طرح اللہ کے سامنے بچنے والے تھے۔ کیسی مالک تعریف کر رہا ہے، بار بار وہ لفظ ہیں۔ یا داؤد، اے داؤد نبی علیہ الصلوۃ والسلام، انا جعلناک خلیفتن، آپ دیکھیں یہ اسی معنی کو جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے، اسی معنی کو یہ مضبوط کرے گا۔ یا داؤد، اے داؤد نبی، انا جعلناک خلیفتن فی الارض، ہم نے حاکم آپ کو بنایا ہے زمین کے اندر۔ فاحکم بین الناس بالحق، فیصلے کیے کرو لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ۔ یہ اوریا کی بیوی کی طرف لی جاتی ہے یہ بات۔ کتنا ظلم ہے، ان لوگوں نے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، مت پیروی کر بیٹھنا خواہشات کی، یعنی ان کی خواہشات گمراہ لوگوں کی۔ فَيُضِلَّكَ، یہ گمراہ کر دیں گے آپ کو، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو گمراہ ہو جاتے ہیں اللہ کی راہ سے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب بڑا سخت ہوگا، بما نسو، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے بھلا دیا ہے یوم الحساب، قیامت کے دن کو، اس وجہ سے انہیں سخت عذاب ہوگا۔